پورے سفر معراج میں آپ غور کریں گے تو نماز ہی نماز ہے، مسجد سے مسجد اور نماز ہی نماز۔ پورے معراج میں حضور علیہ السلام مسجد حرام سے نکلے معراج کی رات تو 2 رکعتیں نماز پڑھ کر حضور فرماتے ہیں کہ میں راستے میں جا رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ پھر مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو وہاں بھی نبیوں کو نماز ہی پڑھائی۔ وہاں سے بیت المعمور تشریف لے گئے تو وہاں بھی نماز ہی ہے۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھتے پڑھتے ہی تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سب سے عزیز چیز نماز تحفے میں دی گئی۔ تحفہ دینے والا کون؟ میرا رب۔ تحفہ جن کو دیا جا رہا ہے وہ محبوب کائنات ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تحفہ ہمارے لیے اللہ نے عطا کیا۔ تو نماز وہ تحفہ ہے، وہ قیمتی تحفہ ہے کہ اللہ کے محبوب لائے ہیں اور بھیجا رب نے ہے۔ اے امتیوں، اپنی قدر و قیمت کو پہچانو، اور نماز کا تحفہ اللہ نے ہمارے لیے بھیجا۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے، سنا ہی ہوگا کہ 50 نمازیں اللہ نے عطا کی تھی محبوب کو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا آپ کی امت اتنی نہیں پڑھے گی۔ پھر واپس تشریف لے گئے، 5 کم کرایا، 5 کم کرایا، پھر 9 بار گئے حضور علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لیجئے، یہ جو 5 ہے نا یہ بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ مگر حضور فرماتے ہیں کہ اب مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اور کم کراؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ اپنی امت کو 5 دے دیں لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ ثواب میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ قربان جائیں حضور کے صدقے یہ عظمت ملی ہے کہ 5 نمازیں پڑھیں گے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور نمازی وہ نہیں جو 4 وقت کی پڑھے فجر کی چھوڑ دے۔ بلا عذر شرعی جس نے کبھی نماز نہ چھوڑا، 5 وقت نماز جس نے پڑھی وہ نمازی ہے۔ اور نماز ہے کیا؟ دل اور چہرے کا نور ہے۔ اللہ کی رضا نماز سے ملتی ہے، جسم کی راحت نماز میں ہے، رحمت کا ذریعہ نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے چھٹکارا ہے۔ ہر گناہ، ہر درد کا، ہر مرض کا علاج ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی نہ کوئی دوا ہے لیکن گناہوں کا بھی تو کوئی علاج ہونا چاہیے، تو یہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ یہ دوا اگر گناہوں کے مرض سے چھٹکارا چاہتے ہیں کہ شراب ہم سے چھوٹ جائے، چاہتے ہیں کہ جوئے کی غلیظ لعنتوں سے بچ جائیں، چاہتے ہیں کہ زناکاری ہمارے اندر سے چلی جائے، چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہیں پاک ہو جائیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے دل پاک ہو جائیں، چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی جیسی عزت کرتے ہیں ویسے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی، دوسروں کی ماؤں کی کریں، تو پھر اگر یہ پاکی چاہتے ہیں، قلب کی پاکی، روح کی پاکیزگی چاہتے ہیں تو نماز پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آؤ علاج یہاں ہے۔ گناہوں کا علاج چاہتے ہو؟ ارے دنیا کا مرض ڈاکٹروں کے پاس ہے، لیکن یہاں آؤ، نماز میں تمہارے ہر گناہ کا مرض جو ہے علاج موجود ہے۔ یہ علاج نبی پاک کے پاس موجود ہے، یہ علاج حدیث میں موجود ہے، یہ علاج اسلام میں موجود ہے۔ اللہ اللہ، ہر بیماری کا، ہر گناہ کا علاج۔ جس طرح بیماری سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انجیکشن لیتے ہیں، ٹیکہ لیتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، کیپسولز وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن گویا کہ اگر گناہوں کا انجیکشن
گناہ سے بچنے کا کوئی انجیکشن گویا ہے تو وہ نماز ہے. یعنی اگر ہم نماز پڑھیں گے خود بخود گناہوں سے دور ہو جائیں گے. انسان کے دل میں گناہ کی نفرت پیدا ہوگی. نفس اور شیطان برائی پر اکساتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں قسم کھائی ہے کہ اے میرے مولا مجھے قسم ہے تیری عزت و جلال کی کہ تیرے بندے کے آخری سانس تک اسے گمراہ کرتے رہیں گے, اسے مصلی پر جانے نہیں دیں گے, اسے جو ہے تیری بارگاہ کی طرف آنے نہیں دیں گے, اس کے دل کو دنیا کے کاموں میں لگائیں گے, اس کے دل میں نیکی سے بیزاری پیدا کریں گے, اسے نماز سے اس کے دل میں الجھن پیدا کریں گے, اسے نماز سے دور کریں گے, تیری بارگاہ سے دور کریں گے, گناہوں سے محبت ہوگی, نیکیوں سے نفرت ہوگی. اللہ اللہ لیکن قربان جاؤ کتنا پیارا علاج. تو اس وقت میرے رب نے بھی اپنی عزت الجلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ مجھے بھی قسم ہے اپنی عزت الجلال کی کہ اگر تو بندے کے آخری سانس تک اسے گمراہ کرتا رہے گا تو مجھے بھی قسم ہے اپنی عزت الجلال کی کہ میں آخری سانس تک وہ توبہ کرتا رہے گا, میں اس کے گناہ معاف کرتا جاؤں گا, مٹاتا جاؤں گا. اور جو ہے اس لیے کوشش کریں, نماز مومنوں کی معراج ہے. اللہ نے وعدہ کیا آخری سانس تک وہ اللہ موقع دیتا ہے اور موقع دے گا, لیکن ہم بھی تو اپنے رب سے پیار کریں جو رب 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے, جس رب نے محبوب کے صدقے ساری کائنات ہمارے لیے بنایا اور خود ہی تو فرماتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, تم اپنے رب کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے, اتنا دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, جس رب نے اتنا نوازا, جس رب نے اتنا کرم کیا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں, اپنے رب کو راضی کریں, اپنے رسول کو راضی کریں. تو بس اور جب ہم یہ تو دنیا کی کامیابی ہے کہ نماز پڑھنے والے کے رزق میں بھی برکت ہے, عمر میں بھی برکتیں ہیں, اس کے گھر میں خوشیاں ہیں, اس کے دل میں سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اگر دلوں کا چین, دلوں کا اطمینان ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے. بتاؤ نا, آج دولت والا بھی پریشان ہے, اگر کسی دولت والے امیر سے پوچھو, کسی کمپنی کے مالک سے پوچھو کہ کیا تم سکون میں ہو, کیا تمہارا دل چین میں ہے, کیا تمہیں رات کو نیند صحیح سے آتی ہے, تو وہ کہے گا ہمیں رات کو نیند نہیں آتی, ہمارے دل کو سکون نہیں. بتاؤ نا, کمپنی کا مالک ہے, ایسو آسائش اس کے پاس, نرم بستر اس کے پاس, طرح طرح کے کھانے اس کے پاس, جو چاہے وہ اپنے پیسے سے خرید سکتا ہے, ہر طرح کی ایسو آسائش کے باوجود وہ یہی کہے گا کہ مجھے چین نہیں, سکون نہیں. اللہ, اب آؤ کسی کمپنی کے کسی ملازم کے پاس, اے غریبوں کیا تم سکون میں ہو, وہ کہے گا ہمیں بھی سکون نہیں, نہ امیروں کو سکون, نہ غریبوں کو سکون. اب آؤ اولاد والوں کے پاس, اے اولاد والوں کیا تم سکون میں ہو, اولاد والے کہیں گے ہماری اولاد ہمیں سکون نہ دے سکی. اے بے اولادوں کیا تم سکون میں ہو, تو پھر وہ بھی کہے گا ہمیں سکون نہیں. کیا تمہارے رشتے دار سے تم سکون میں ہو, کہیں گے ہمارے رشتے دار بھی سکون نہ دے سکے. اب بتاؤ, جب ہماری دولت, ہماری اولاد, ہمارے رشتے دار, ہمارے دوست احباب ہمیں سکون نہ دے سکے, ہماری ایسو آسائش, ہمارے زیورات, ہمارے بنگلے, ہماری کوٹھی بلڈنگ, ہمارا کاروبار, ہمارا نظام ہمیں سکون نہ دے سکا, بتاؤ اب سکون کہاں ملے گا. تو آئے چلے تلاش کرتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک کو محبوب کے سینہ اقدس پر اتارا ہے, قرآن کو مکمل ہمارا رہنما بن کر, ہمارا رہبر بن کر اتارا ہے. آؤ آؤ قرآن پاک کی بارگاہ میں, اے اللہ کے پاکیزہ کلام, تو ہمارا رہنما بن کر آیا ہے, اب تو ہی بتا, جب سکون کہیں نہیں تو پھر ہمیں سکون کہاں ملے گا. تو قرآن اعلان کرتا ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کا چین چاہتے ہو اللہ کا ذکر کرو. مصلی پر صرف مصلی پر نماز
میں کرو، اور جب نماز سے باہر ہو جاؤ، جب نماز کا فرض ادا کر لو، اس کے بعد بھی اب اگر سکون چاہتے ہو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ تو اللہ کا ذکر یہی کامیابی ہے۔ آج ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں، آج ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن 5 وقت مؤذن کی ندا آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ اللہ 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 کی طرف سے یہ منادی ندا دے رہا ہے 5 وقت کامیابی کی طرف، لیکن ہم بھاگ رہے ہیں کاروبار کی طرف، ہم بھاگ رہے ہیں رشتے دار کی طرف، ہم بھاگ رہے ہیں دنیا کی لذتوں کی طرف۔ دنیا کے رنگین نظارے تمہیں کبھی سکون نہیں دے سکتے، یہ تو تمہاری آزمائش ہے کہ دنیا کی رنگینیوں میں رہ کر بھی اگر کثرت سے ذکر خدا کرتے ہو، کثرت سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، نمازی وقت پر ادا کرتے ہو، فرائض ادا کرتے ہو، نوافل ادا کرتے ہو، تو تم کامیاب ہو۔ آؤ نا، صحابہ کس لیے کامیاب تھے؟ تابعین کس لیے کامیاب تھے؟ تبع تابعین کس لیے کامیاب تھے؟ اولیاء کرام، اغواث، اقطاب، ابدالوں کی جماعت، صالحین کی جماعت، اللہ والوں کی جماعت کس لیے کامیاب تھی؟ کامیابی کس لیے تھی؟ کیونکہ وہ کامیاب اس لیے تھے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، وہ نماز پڑھنے والے تھے، وہ اللہ کو راضی کرنے، وہ مصلوں کو آباد دن کو بھی کرتے تھے، اور راتوں کو بھی رو رو کر مصلوں پر اپنے رب کو یاد کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، کیونکہ جب رات آدھی رات کے بعد اللہ 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 کی طرف سے منادی آواز دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی جو ہے مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ میں عطا کروں، ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا کہ میں جہنم سے پناہ دوں، ہے کوئی شفا مانگنے والا کہ میں اسے شفا دوں، ہے کوئی اولاد مانگنے والا کہ میں اولاد دوں، ہے کوئی دلوں کا سکون اور قرار چین مانگنے والا کہ میں اسے دلوں کا چین دوں۔ اللہ کی طرف سے یہ آوازیں آتی ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہم سوئے ہوتے ہیں یا پھر ہم موبائلوں میں لگے ہوتے، آدھی آدھی رات موبائل میں گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ ہماری جو ہے نہ فجر ہے، نہ ہمارے پاس تہجد ہے، نہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ مانگتے اس سے ہے جو مانگنے پر ناراض ہو جائے، جاتے اس کے پاس ہے جو مانگنے پر ناراض ہو جائے۔ ارے کسی کے دروازے پر جاؤ، ایک وقت دے گا، 2 وقت، تیسرے وقت وہ ناراض ہو کے دروازہ بند کر دے گا، لیکن بات یہی ہے کہ ہم تو مائلے بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ جو مانگنے پہ ناراض ہو جائے اس کے در پہ تو توڑتے ہو، لیکن جس کی صدائیں جو ہے روز ہمارے پاس آ رہی ہے کہ آؤ آؤ مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ ہے کوئی مانگنے والا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اپنے لیے اللہ کو کافی سمجھو، اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آؤ آج سے عہد کریں کہ مولا جیئیں گے تو تیری خاطر، مریں گے تو تیری خاطر، اپنے مصلوں کو آباد کریں۔ تہجد کے وقت اٹھے، آدھی رات جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، مانگے اللہ اللہ، اور پھر نماز کی برکتیں دیکھے کہ جب وہ نمازی، جو نماز پڑھنے والے جب قبر میں جائیں گے تو پھر قبر نماز کی برکت سے قبر روشن ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، وہ دیکھے گا کہ ایک خوبصورت دلہن اس کے پاس موجود ہے، تو وہ اس دلہن کو دیکھ کر کہے گا کہ سب نے تو مجھے چھوڑ دیا، سب چلے گئے چھوڑ کے، تو کون ہے؟ تو وہ کہے گی میں تیری وہ نماز ہوں کہ جب میرا وقت آتا تھا تو دنیا کی مصروفیات کو، دنیا کے کام کو، دنیا کے کاروبار کو، سب کو چھوڑ دیتا تھا، ہر رشتہ چھوڑ کر تو جو ہے مجھے پڑھتا تھا، دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا۔ آج قبر میں جب تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو میں تیرا دل بہلانے خوبصورت دلہن کی شکل میں آئی ہوں، اور تیرا دل قیامت تک
تک بہلاؤں گی، اور جب قیامت میں کوئی صراط سے تو گزرے گا تو اس وقت نور بن بن کے تیرے ساتھ چلوں گی۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، 5 وقت کا نمازی، 5 وقت نمازوں کا پابند بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔